کل حدیث پاک کی تشریح تو قریب پوری ہو ہی گئی تھی۔ اس کے آخر میں جو فرمایا ہے وہ آیت النفاق بغض الانصار، یہ تو یہاں پر دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخر دور سے اور پھر بعد تک جو مشاجرات ہوئے ہیں، آپسی اختلاف ہوا ہے، تو ان میں انصار اور مہاجرین سب کا تھا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف۔ اصل اختلاف تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما میں تھا، اور پھر ان کے واسطے سے باقی صحابہ میں بھی تھا۔ تو یہ اجتہادی اختلاف تھا، اس کو ایک دوسرے سے بغض نہیں کہا جا سکتا، لہذا اس کو نفاق کی علامت قرار دے کر اور صحابہ کو منافق قرار دینا یہ بڑی جرأت ہے اور بات بلا دلیل ہے۔ اسی طریقے سے یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی عدالت کو بیان فرمایا ہو، جن کے مناقب بیان فرمائے ہوں، اگر ہم ان کو یہ سمجھ لیں کہ وہ اتنے بڑے گناہگار تھے اور قابل نفرت تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا کچھ مطلب نہیں رہ جاتا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض وارد ہوتا ہے۔ لہذا ان سب کو قابل اعتماد سمجھتے ہوئے، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ سب قابل اعتماد ہے، اور ان کا جو اختلاف تھا یا جو بھی جہاں تک بھی بات پہنچی وہ اجتہاد کی بنا پر اختلاف تھا، اور جو وہ بغض تھا وہ بغض فی اللہ ہو سکتا ہے، جو نفاق کی علامت نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ اور کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس اختلاف کی وجہ سے ان پر نکیر کرے اور ان سے نفرت کا اظہار کرے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وہ سب کے سب عدول اور وہ سب کے سب مخلص اور مومن اور اخلاص ہی پر اور ایمان ہی پر ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ہے بس مختصر سی بات۔ اب آگے چلتے ہیں۔ باب وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفاه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس عيد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وبسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أنا أبو إدريس أعيد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهيد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره إلى الله على الله ومن عصى من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له من عصى من ذلك شيئا ثم ستر الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. باب پہلے تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہاں یہ سکون کے ساتھ ہے، جزم کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے، تنوین کے ساتھ نہیں ہے اور اضافت کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، اور یہ اسماء معدودہ میں سے ہے۔ اسماء معدودہ کو آپ جانتے ہیں، جب عرب کچھ چیزیں گنواتا ہے تو ان کے نام لیتا ہے تو اس میں صرف وہ سکون اور جزم استعمال کرتا ہے، اس پر وہ حرکات اور اعراب نہیں دیتا، اس لیے باب اسماء معدودہ کے طور پر ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری بحث ہے یہاں پر کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں باب تو قائم کیا لیکن ترجمۃ الباب کچھ قائم نہیں کیا، یہ ہے تو ایسا کیوں کیا؟ اور یہ اب تک تو پہلا ہے، اس کے بعد بھی آپ بخاری شریف میں بہت مقام پر دیکھیں گے کہ ترجمۃ الباب کے بغیر باب ملے گا۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بخاری علیہ الرحمہ تمام ہی مقامات پر ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں تو یہ کچھ مقامات ترجمۃ الباب کے بغیر کیوں چھوڑ دیے؟ یہ سوال قائم ہوتا ہے۔ شاید میں نے مقدمۃ العلم میں اس کا کوئی تذکرہ کیا ہو، نہ معلوم کیا ہے نہیں کیا، لیکن اگر کیا بھی ہوگا تو شاید وہ تفصیل سے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ تو بات اس کی یہ ہے کہ یہاں پر ایک عجیب بات یہ کہی جاتی ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ
بغیر ترجمہ کے چھوڑ دیے تھے یہ ابواب، اور ارادہ یہ تھا کہ بعد میں ان میں ترجمۃ الباب قائم کروں گا، لیکن پھر فرصت نہیں ملی اور اس لیے ان مقامات پر ترجمۃ الباب قائم نہیں کر سکا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، تو میں یہ عرض کر دوں آپ کو کہ کچھ لوگ ایسی بات نکال کر لاتے ہیں محض اپنی عقل سے کہ وہ بہتوں کی تو سمجھ میں آ جاتی ہیں جبکہ ان کی عقل ان جیسی ہو، اور بہتوں کی وہ سمجھ میں نہیں آتی، اور علم اگر کچھ محدود ہو تو آدمی ان کو بغیر سمجھے قبول کر لیتا ہے، اور علم میں تھوڑی وسعت آ جاوے تو پھر ان کی غلطی واضح ہونے لگتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا تقریباً 23 سال تک امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی بخاری کا درس دیا ہے، تو کیا 23 سال تک ان کو جو ترجمۃ الباب رہ گئے تھے ان کو قائم کرنے کا وقت نہیں ملا؟ اور جب وہ ہر سال اس کو پڑھاتے تھے، ہر سال اس کی قراءت کرتے تھے، قراءت کراتے تھے، تو ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ بھائی کچھ ابواب بغیر ترجمے کے بھی رہ گئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو ان پر تراجم قائم کرنے کا وقت نہ ملا ہو، بلکہ یہی بات بالیقین کہی جائے گی کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ یہ کچھ ابواب ترجمۃ الباب کے ترجمۃ القام کے بغیر چھوڑ دیے ہیں۔ یہ اب اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا چلیے چھوڑ تو دیے ہیں انہوں نے، لیکن کیوں چھوڑے؟ وہی سوال پھر لوٹ آیا ہے کہ کیوں چھوڑے؟ تو ہمارا تو علم کچھ نہیں ہے، اور جیسا کہ ایک مسئلہ مشہور ہے چپیدی کا شوربہ، یہاں تو کچھ پلے ولے کچھ ہے نہیں۔ البتہ شراح حدیث اور محدثین اور مدرسین بخاری، ماہرین بخاری جو فرماتے ہیں ان کی بات آپ تک نقل کر دی جاتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جو ابواب ترجمۃ الباب کے بغیر ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جن کا ما قبل باب سے اور ما قبل حدیث سے کچھ ربط ہے اور ان دونوں میں کچھ تعلق ہے، تو وہاں پر ترجمۃ الباب اس لیے قائم نہیں کیا گیا کہ گویا کہ یہ باب فصل کے قائم مقام ہے، یعنی یہ باب اگر یہ آنے والی حدیث اگرچہ مذکورہ احادیث سے موضوع میں متفق نہیں ہے پوری طریقے پر، لیکن پوری طریقے پر جدا بھی نہیں ہے، بلکہ ان سے ایک درجے میں مناسبت رکھتی ہے، اتحاد رکھتی ہے، اس واسطے اس کو فصل کے طور پر ذکر کر کے اس کو علیحدہ ذکر کیا۔ یہ ہے۔ پھر رہ جاتا ہے مسئلہ دوسرا کہ کچھ ابواب ایسے ہیں جن کا ما قبل سے کوئی ربط نہیں ہے اور وہاں ترجمۃ الباب بھی نہیں ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے ذہن میں اس حدیث پاک سے متعلق اتنے ترجمۃ الباب تھے کہ وہ یہ طے نہیں کر پائے کہ میں کیا ترجمۃ الباب قائم کروں اور کون سا ترجمۃ الباب یہاں مناسب رہے گا، وہ یہ قائم یہ نہیں طے کر پائے، اور انہوں نے یہ بات اپنے قارئین پر چھوڑ دی اور طلبہ اور علماء پر چھوڑ دی کہ اپنا باب ترجمۃ الباب اپنا آپ قائم کرتے رہی ہو۔ یہی فرماتے ہیں اساتذہ اور ماہرین بخاری۔ اب رہ جاتی ہے یہ بحث کہ جب دو طرح کے ہیں یہ باب، تو یہاں یہ باب کیسا ہے؟ آیا ما قبل سے مربوط ہے اور اس کے واسطے کوئی ترجمۃ الباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ مستقل باب ہے جس کے واسطے ترجمۃ الباب تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم بھی غور کریں، دیکھیں، سوچیں کہ یہاں کیا ترجمۃ الباب ہونا چاہیے۔ یہ ہے تو دیکھو یہ حدیث پاک ما قبل سے مربوط ہے اور یہ باب یہاں مثل فصل کے ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک تو حضرت عبادہ بن الصامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا ہے جو انصار میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کو ذکر کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انصار کو انصار کیوں کہا گیا اور انصار کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ ان کی محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض یہ نفاق کی علامت، عدم ایمان کی علامت ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ بتلانا چاہتے ہیں اس حدیث پاک سے۔
بات پوری بھی ہو گئی اور امید ہے کہ سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی شک و شبہ ہو، کوئی اشکال ہو تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد مختصر سی بات اس حدیث پاک سے متعلق بھی عرض کر دی جاوے، اور جو یہ بتایا گیا ہے کہ اس باب کا آنے والی حدیث کا یا اس باب کا ما قبل سے تعلق ہے، یہ ربط ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انصار کا لقب انصار کیوں ہوا اور ان کی محبت ایمان کی علامت کیوں قرار پائی اور ان کا بغض نفاق کی علامت کیوں قرار پایا۔ تو یہ معلوم ہو جاوے تو ایک تھوڑا سا بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک قصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جاوے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے، اور ان 13 سالوں میں آپ نے اور آپ کے اصحاب نے جو مشقتیں برداشت کی ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور وہ مشقتیں بے لگام ہو گئی تھی اور مکے والے بے لگام ہو گئے تھے اس وقت جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و حفاظت کرنے والا کوئی طاقتور انسان مکہ مکرمہ میں موجود نہیں رہا۔ میں آگے چلنے سے پہلے آپ حضرات سے یہ عرض کر دوں کہ ہم لوگوں کو اتنا استغنا نہیں چاہیے عوام سے کہ کسی کی کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو ضرورت ہے، او آبی الی رکن شدید، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو ایمان کی توفیق دے کر اسلام کو مضبوط فرما۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت اور تدابیر سے کام کرنا چاہیے۔ ہاں اتنا علم اتنا ہونا چاہیے اپنے پاس، اتنی اصابت رائے اپنے پاس ہونی چاہیے اور اتنی قوت اپنے پاس ہونی چاہیے کہ نہ تو اس میں ہم اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت کریں، نہ توکل کے خلاف کوئی کام کریں، اور ناجائز کام کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ ہاں، نہ ان کی خوشامدیں کرنی ہے، جس کو آج کل ارضائے عوام کی بیماری کہا جاتا ہے، جو قریب تمام علماء میں لگ گئی ہے، ارضائے عوام وغیرہ، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اتنا جس کو کہتے ہیں استغنا کہ نفرت تک نوبت پہنچ جاوے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح معنی میں تو یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ فساق و فجار سے بھی کچھ نہ کچھ رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ ان کو بوقت نصیحت کی جا سکے۔ ان سے اتنا اعراض اور اتنی دوری کہ ان کو نصیحت بھی نہ کر سکے آدمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، وہ بات میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں اور پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں آدمی اپنی دین شکنی کر لے اور اس میں آدمی ناجائز عمل کا ارتکاب کر لے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ میں مکہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جا کر دین کا کام کروں، تو اسی امید پر طائف تشریف لے گئے تھے، لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا تو آپ ان سے بھی نا امید ہو گئے تھے مکہ والوں ہی کی طرح، لیکن پھر آپ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ موسم حج میں جب دور دراز سے لوگ آتے تھے تو آپ ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور ملاقات کر کے ان سے اسلام کی دعوت ان کو دیا کرتے تھے، اور اپنی نبوت ان کے سامنے رکھ کر اس پر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے تھے، اور اپنی ان سے نصرت مانگتے تھے، یوں بھی سمجھ یوں کہہ لیجیے گا کہ تو اپنی نصرت کہو، دین کی نصرت کہو، وہ بھی ان سے مانگا کرتے تھے۔ تو اسی دوران ایک مرتبہ یہ تقریباً نہیں بلکہ متعین ہے 11 نبوی میں منا کے مقام پر یثرب کے 5 لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور اپنا نبی ہونا ان کو بتایا۔ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مانوس ہوئے
اور کچھ باتیں پہلے سے ان کے کانوں میں پڑی ہوئی تھی، ان باتوں کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر اور آپ کی بات پر اور آپ کے بارے میں غور کیا۔ اور وہ باتیں یہ تھی کہ یہود سے یہ بار بار سنا کرتے تھے، یہود یثرب سے یہ بار بار سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، کہ وہ نبی مبعوث ہو جائے گا، نبی آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ حکومت ہماری ہی ہوگی، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے وہ اوس اور خزرج پر گویا کہ اپنا رعب جمایا کرتے تھے، یوں کہہ لیجیے گا آپ۔ تو یہ باتیں اوس اور خزرج والے بھی سنا کرتے تھے، اور یہ پانچوں کے پانچوں خزرجی تھے۔ تو انہوں نے یہود کی ان باتوں کو بھی ملایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بارے میں جو فرمایا ان کو بھی ملایا، اور یہ سب باتوں کو ملا کر اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ واقعی وہی نبی ہیں جن کے متعلق یہود کہا کرتے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ یہود ان پر ایمان لا کر وہ مضبوط اور طاقتور ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی میزبانی کر کے اور ان پر ایمان لا کر ان کی میزبانی کر کے ہم طاقتور ہوں۔ غرض انہوں نے ایمان قبول کیا، اور وہ حج کے بعد مدینہ منورہ میں یثرب میں کہیے گا، یثرب میں جب آئے تو انہوں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تذکرہ کیا کہ گویا کہ ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ ہوا کرتا ہو۔ اتنی شہرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب میں ہو گئی، انہی اچھے الفاظ کے ساتھ، انہی اچھی امیدوں کے ساتھ، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ سال ان 5 لوگوں سے تو غیر منصوبہ بند طریقے پر ملاقات ہو گئی تھی، اور آئندہ سال یہ 5 آدمی اور مزید 7 آدمی 12 آدمی منصوبے کے ساتھ مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور ارادہ کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اور ان کی ملاقات چونکہ پہلے تو 5 آدمی تھے، اب یہ 12 آدمی ہو گئے تھے، اور ان سے کھل کر بات کرنی تھی۔ تو جس جگہ اب مینا میں مسجد عقبہ ہے، غالباً اس کو مسجد خیف کہتے ہیں، یہ کوئی دوسری ہوگی، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے۔ تو عقبہ ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کی، اور بات یہاں تک بھی پہنچی، ایمان کے ساتھ بات یہاں تک بھی پہنچی، ایمان و اسلام کی دعوت کے ساتھ بات یہاں تک بھی پہنچی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لاوے، آپ یثرب تشریف لاوے، آپ ہمارے مہمان بنے تو ہم مرتے دم تک آپ کی پوری نصرت کریں گے، پوری مدد کریں گے۔ یہ قصہ ہوا، اور یہ سن 11 میں ہوا، اور یہ بیعت عقبہ اولا کہلاتی ہے، بیعت عقبہ اولا کہلاتی ہے، عقبہ گھاٹی کی پہلی بیعت۔ اور پھر آئندہ سال یعنی سن 12 نبوی میں، اور اچھا یہ 12 آدمی جب یثرب گئے تو پورے ارادے سے گئے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی کو، اور اسی طرح حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ تو یہ مدینہ میں یثرب میں گئے، یعنی یہ دونوں صحابی بھی یثرب میں گئے، اور انہوں نے اہل یثرب کو ایمان کی دعوت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سکھایا، اور یہ معلم کے نام سے وہاں پر مشہور تھے، وہاں پر یہ۔ تو اس ایک سال میں حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور دوسرے ان 12 نقبہ 12 کی وساطت سے یثرب میں اسلام کا بہت خوب چرچا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنے والے سال میں یعنی سن 12 نبوی میں پھر 75 لوگ گئے، اور منصوبہ بند طریقے پر اور ارادے کے ساتھ گئے، جن میں 72 مرد اور 3 عورتیں تھیں، یہ تھی۔ اور ان سے بھی اسی جگہ جس جگہ پہلے سال میں بات ہوئی تھی عقبہ گھاٹی میں، وہیں عقبہ گھاٹی میں ان سے اس مرتبہ بھی بات ہوئی،
اور کھل کر بات ہوئی اور ایک معاہدہ طے پایا اسی پر کہ میں آپ کے یہاں آؤں گا اور آپ میری نصرت کریں گے. تو اس پر عہد معاہدہ ہوا. بات تو پوری طرح چلی، سب طرح کی بات ہوئی، لیکن وہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. یہاں تو جس سے مقصود حاصل ہو جاوے اتنا عرض کرنا ہوتا ہے. بس اتنی بات عرض کر دی جاوے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں، عرفات میں اور دوسرے مقامات میں خیموں میں جاتے اور قبائل سے اور وفود سے ملتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ رہتے تھے. جی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اپنے خاندان میں معزز ہیں، اگر آپ ان کی مرتے دم تک پوری حمایت کر سکتے ہو، اپنی آخری دم تک ان کی پوری حمایت کر سکتے ہو تو آپ ان کو لے جاؤ، ورنہ ان کو مت لے جاؤ، ہم ان کو نہیں جانے دیں گے. تو ایک سے بڑھ کر وعدہ کیا نصرت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا طے ہو گیا، یثرب جانا طے ہو گیا. اور اسی کے بعد سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف ہجرت شروع فرما دی. دیکھو یہ قصہ میں نے آپ کو سنایا ہے. اب میں اس کو یہیں چھوڑ کر ایک دوسری بات اور دوسرے پیرائے میں عرض کرتا ہوں. پہلے تو ایک بات اور سن لیجئے گا، کبھی آپ کو دھوکہ نہ ہو جاوے. میں نے آپ کے سامنے 2 بیعت کا ذکر کیا ہے، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ. تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ اکثر سیرت نگار انہی 2 کا ذکر کرتے ہیں. اور جو پہلے سال 5 آدمیوں سے ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ ثابت نہیں ہو پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بیعت کی تھی یا نہیں بیعت کی تھی. تو اگر ان سے بیعت کی تھی اور جو اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر 3 بیعت ہوئی. تو اب پہلی بیعت وہ ہوگی جو گویا کہ سن 10 نبوی میں ہوئی، اور دوسری وہ ہوگی جو 11 میں ہوئی، اور تیسری وہ کہلائے گی جو 12 میں ہوئی. تو ان کو 3 بیعت بھی کہہ دیتے ہیں اور 2 بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ 2 بیعت ہوئی ہے، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانی. یہ بات ہوگی. اب آپ سنیے گا کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کا پورے جزیرہ عرب میں پھیلنا اور پھر جزیرہ عرب سے باہر دنیا کے اکثر حصے میں پھیلنا، یہ انصار کی نصرت کا نتیجہ ہے. اور اسلام کا اس قدر مضبوط ہونا یہ انصار مدینہ کی نصرت کا نتیجہ ہے. ظاہر بات ہے کہ اگرچہ اس میں بہت ساری چیزوں کا دخل ہے، لیکن ہجرت بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ نصرت نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. اور دارالاسلام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا تھا کہ جب تک کہ وہاں کے لوگ ایک پوری حمایت کے ساتھ، پورے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ نصرت پر آمادہ نہ ہو. تو بہرحال اگر گہرائی میں جایا جاوے اور الگ الگ تجزیہ کیا جاوے تو یہ کہا جاوے گا کہ دنیا بھر میں اسلام کا پھیلنا اور اسلام کا اتنا مضبوط ہونا یہ انصار کی نصرت کا نتیجہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب اتنا بڑا ان کا احسان ہے تو یوں کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوں کہو کہ مہاجرین پر، یوں کہو کہ صحابہ پر، یوں کہو کہ اسلام پر، یوں کہو کہ ساری امت مسلمہ پر، یوں کہو کہ ساری انسانیت پر، تو یہ احسان ایسا نہیں ہے جس کو فراموش کر دیا جائے، بلکہ یہ احسان ایسا ہے کہ جس کو ہمیشہ یاد رکھا جاوے. اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا. یہ تو ایک تو یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کو انہوں نے اس طرح پر بیان کیا ہے کہ یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت، اور حضرت عبادہ بن صامت کی روایت بیان کرنے سے پہلے یوں کہتے ہیں راوی کہ یہ ان 12 نقباء میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا تھا.
اور قصہ بیان کرنے میں یہ بات رہ گئی جس سے 12 نقبہ کا پتہ نہ چل جاوے کہ جب وہ 75 لوگ تھے جن میں 3 عورت اور 72 عورتیں مرد تھے، 3 عورتیں تھیں، تو ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ذمہ دار منتخب کیے تھے، اور ان میں جن کو نقیب کہا جاتا ہے جس کی جمع نقبہ ہے۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے راوی یوں کہتے ہیں کہ وہ ان 12 نقبہ میں سے ایک نقیب تھے، اور اسی طریقے سے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اگرچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں، احد میں اور خندق میں، یعنی تمام موقعوں پر، حدیبیہ کے موقع پر، بیعت رضوان میں، تمام موقعوں پر حاضر ہوئے ہیں، تمام موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے ہیں، لیکن راوی ان میں سب سے زیادہ بدر کا ذکر کرتا ہے، سب سے پہلے بدر کا ذکر کرتا ہے اور صرف بدر کا ذکر کرتا ہے، اس واسطے کہ بدریین کی وہ فضیلت ہے جو کسی دوسرے کی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تقوی چمٹا دیا ہے، تقوی بھر دیا ہے، رشد و ہدایت ان کے دلوں میں پسندیدہ بنا دی ہے، اور کفر سے، نفاق سے اور کفر اور فسق سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی ہے۔ اب ان سے توقع نہیں ہے کہ کوئی گناہ کریں گے، لیکن بالفرض اگر یہ کوئی گناہ کر بھی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس محبت کی وجہ سے جو بدر میں شرکا کے واسطے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہیں فرماوے گا۔ تو یہ اس طرح سے یہ 2 صفت ان کی ذکر کر کے پھر حدیث پاک بیان کرتے ہیں، یہ ہے وہ مسئلہ۔ تو اب ما قبل سے مناسبت اس کی معلوم ہو گئی، ما قبل سے اس کا ربط معلوم ہو گیا۔ چلتے ہیں اب۔ حدثنا ابو الیمانی، دیکھو ابو الیمان میں اسی لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ بار بار ان کا نام آنے سے ہمیں روات حدیث سے تعارف ہو جاوے اور اتنا یاد آنے کہ ہاں یہ فلاں شخص ہیں۔ تو یہ حکم ابن نافع ہیں، ابو الیمان حکم ابن نافع ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد۔ اس کے بعد آتا ہے شعیب قال حدثنا شعیب، تو یہ شعیب ابن ابی حمزہ حمصی قریشی ہیں، ان کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ عن الزہری، اور ابن شہاب زہری سے تو آپ خوب واقف ہیں ہی، ان کا نام وغیرہ اچھی طرح یاد کر لیجیے گا، محمد ابن مسلم۔ قال حدثنا ابو ادریس عائد اللہ بن عبد اللہ، یہ ابو ادریس تو کنیت ہوئی ہے، اور عائد اللہ ابن عبد اللہ یہ ان کا نام ہے، تو کنیت کے ساتھ اور اپنے نام اور اپنی ولدیت کے ساتھ پوری طریقے سے یہ مذکور ہیں، تو ان کے مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے گا کہ یہ صحابی میں گنے جاتے ہیں، صحابہ میں گنے جاتے ہیں، صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور لیکن یہ روایت کرتے ہیں صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کرتے، روایت کرتے ہیں صحابہ سے، لیکن ان کا صحابہ میں شمار ہوتا ہے، یہ لکھا ہے علامہ بدر الدین عینی نے، یہ ہے۔ ان عبادہ بن الصامت، کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعارف آپ کو ہو ہی گیا، وکان شہید بدرن، شہید یشہد شہادتن، اس کے معنی تو گواہی دینے کے آتے ہیں، اور شہید یشہد شہودن اس کے معنی حاضر اور موجود ہونے کے آتے ہیں، اور بدرن یہ شہیدہ کا مفعول بھی ہے، وَكَانَ شہیدہ بدرن، اور یہ بدر میں موجود رہے، بدر میں حاضر رہے، بدر میں شریک ہوئے، یہ ہوا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، وَكَانَ شہیدہ بدرن، یہ واو کیسا ہے، یہ واو کیسا ہے؟ دیکھو یوں تو واو بہت آتے ہیں، اور جن واو کا تعارف ہو جاوے کہ یہ اس معنی کے واسطے ہے ان کو بیان نہیں کیا جاتا، لیکن جہاں پر غلطی کا امکان ہو یا معلوم نہ ہو سکے کہ یہ کیسا واو ہے تو وہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو وَكَانَ شہید بدرن، یہ عبادۃ بن صامت کی صفت ہے، اور یہ موصوف صفت کے درمیان واو آیا ہے،
اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ کبھی کبھی موصوف صفت کے درمیان میں بھی واو آتا ہے، یہ ہے وکان شہید بدرن۔ اسی طریقے سے وہو احد النقباء لیلۃ العقبۃ، وہو اب یہ معطوف ہو جائے گا وہاں پر، اور نقبہ نقیب کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں نگراں کے، نگراں کے، منتظم اور نگراں، یہ ہوا۔ بدر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ سے 3 منزل کے فاصلے پر، 4 منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے، اور یہ کنواں بدر کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ اس کنویں کا کھودنے والا، اس کنویں کا بنانے والا بدر تھا، تو اسی کے نام کے ساتھ اس کنویں کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اور پھر روایات، تاریخی روایات مختلف ہے کہ یہ اہل مدینہ کا بنایا ہوا تھا کنواں یا اہل مکہ کا، قریش کا بنایا ہوا تھا۔ مشہور یہی ہے کہ یہ اہل مدینہ کا بنایا ہوا تھا، نجار خاندان سے تھا یہ بدر شخص جس نے یہ کنواں بنایا تھا۔ لیلۃ العقبہ، اس کا ذکر آپ کے سامنے خوب آ گیا، اور نقبہ نقیب کی جمع نقبہ کا بھی آپ کے سامنے ذکر آ گیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ، یہ وحولہ، یہ واو حالیہ ہے، وحولہ عصابۃ من النار جملہ اسمیہ حالیہ ہے اور واو حالیہ ہے۔ یہ عصابۃ جمع ہے اور اس کا کوئی واحد نہیں آتا، اور یہ 10 سے 40 تک کی جماعت کو عصابہ کہا جاتا ہے، اور 10 سے 40 تک کے تعداد ایک مضبوط تعداد ہوتی ہے، اس لیے ان کو عصابہ کہا جاتا ہے۔ من اصحابہ، اصحابہ کرام میں سے ایک جماعت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعونی، تم مجھ سے بیعت کرو۔ دیکھو بیعت کا آپ تمامی صوفیہ کرام میں سے ہیں، اور بیعت کا لفظ آپ بولتے رہتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو اس کا مفہوم مطلب سمجھتے بھی ہوں گے۔ یہ بیع جو ہے، بیعت جو ہے بیع سے مشتق ہے، بلکہ بیع ہی ہے، بس مشتقی کیا ہے، بیع ہی ہے۔ جب اس کو اسم کے طور پر بولتے ہیں عربی میں تو اس کے آخر میں تا اسمیہ لگا کے بیعتن کہہ دیتے ہیں، بیعتن، اور وہ تا گول ہوتی ہے، بیعتن۔ جب ہم اس کو اردو میں لکھتے ہیں تو اس تا کو لمبی کر کے لکھ دیتے ہیں اور اس کو بیعت بولتے ہیں۔ تو بیعت کے معنی بیع کے ہیں، بیع کے ہیں۔ ایک شخص اپنے آپ کو بلکہ اپنے مال اور جان کو، دونوں کو دوسرے شخص کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، صرف اور صرف جنت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں، یہ وہ کہلاتی ہے بیعت۔ اور یہاں پر میں ابھی زیادہ کلام نہیں کروں گا، حدیث پاک کا ترجمہ ہو جائے پھر کلام کروں گا، اور بعد میں اس لیے بھی کلام کروں گا کہ جو میں کچھ آپ کو کہنا چاہوں گا وہ آپ خود سمجھ جائیں گے۔ بایعونی، مجھ سے بیعت کرو، علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، نہ کسی انسان کو شریک کرو گے اور نہ ہی کسی غیر انسان کو شریک کرو گے، نہ کسی جانور کو شریک کرو گے، نہ کسی جماعت کو شریک کرو گے۔ شیئن اتنا عموم ہے اس میں کہ کسی چیز کو تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے۔ اور دیکھو یہ باب موقع محل تو خیر اس کا ہے بھی کسی نہ کسی درجے میں، لیکن میں عرض کر دوں کہ شرک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بلکہ بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی العبادت، اور شرک فی الطاعت۔ تو کسی بھی قسم کا شرک نہ کریں۔ ولا تسرقوا، اور تم چوری نہ کرو۔ ولا تزنوا، اور تم زنا نہ کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور نہ تم لاؤ کوئی ایسا بہتان جس کو تم اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گھڑو۔ ولا تعصوا فی معروف، اور تم نیک کام میں نافرمانی نہ کرو۔ بس یہاں ہم ٹھہر جاتے ہیں تھوڑی دیر۔ دیکھو یہ تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے
کہ عرب میں، پورے عرب میں، بلکہ اگر یوں کہا جاوے کہ پوری دنیا میں شرک کتنا عام تھا، شرک کتنا عام تھا، اس کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ اور سب سے پہلی تعلیم اسلام میں توحید کی ہے، تو سب سے پہلے ان کو حکم یہ دیا جاتا ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے، اس پر عہد کرو، اس پر بیعت کرو کہ تم اپنی زندگی میں شرک نہیں کرو گے۔ اگرچہ یہاں پر وہی شرک مراد ہے، سب سے پہلے وہی شرک مراد ہے جو شرک میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں کسی کو شریک کرنا۔ ان کی تفصیلات انشاءاللہ اپنے وقت میں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، اور کبھی وقت ہوگا تو میں بھی بتا دوں گا۔ تو یہی شرک مراد ہے۔ اور پھر ایک شرک ہے جس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، اور وہ ہے ریاکاری۔ تو بہرحال جب ہم اس کے اطلاق پر رکھیں تو مطلب یہی ہوگا کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں اور عبادت و طاعت میں شرک ہو، اور نہ ہی ریاکاری ہو، چونکہ حدیث پاک میں خود ریا کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔ دیکھو آج الارم نہیں لگا ہے کہ ابھی وقت زیادہ ہو جاوے، ویسے تو ابھی 1-2 منٹ ہے، خیر، تو وہ سب اس میں مراد ہے۔ اب آگے چلو، ولا تسریقوا، اور نہ تم چوری کرو گے۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا آپ کہ عرب کا محبوب پیشہ لوٹ مار تھا، چوری ڈکیتی جس کو کہہ لیجئے گا، یہ ان کا محبوب پیشہ تھا۔ اگر لڑ کر مل جائے تو لڑ کر، اور لڑ کر نہ ملے تو کسی بھی طریقے سے بہرحال مال حاصل کرنا، یہ ان کا محبوب پیشہ تھا۔ بلکہ اس تلاش میں رہا کرتے تھے کہ کون سا خاندان، کون سا قبیلہ کمزور ہے، تاکہ اس پر حملہ کر کے اس کا مال چھین لیا جائے۔ یہ اس طرح سے تو ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ولا تزنوا، اور زنا نہیں کرو گے تم۔ یہاں پر یوں سمجھ لیجئے گا آپ، جس کو آج کل اعلیٰ درجے کی روشن خیالی کہا جا رہا ہے، اور جس کو آج کل اعلیٰ درجے کی آزادی کہا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ زنا ان کے نزدیک کوئی برا عمل نہیں ہے۔ ہاں اگر زنا کے اندر جبر ہے اور دوسرے کی مرضی شامل نہیں ہے تو وہ جبر برا ہے، وہ جرم ہے، وہ جبر جرم ہے۔ زنا اپنی ذات میں کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر دونوں آپس میں باہمی رضامندی سے عمل کرتے ہیں تو قانون ان کو کچھ نہیں کہتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ زنا اپنی ذات میں کوئی برا عمل نہیں ہے۔ اور اب تو افسوس یہاں تک ہو گیا کہ پہلے تو انہوں نے اس میں کچھ قیدیں رکھی بھی تھی، اب تو کوئی قید ہی نہیں رکھی، شادی شدہ ہو اس کو بھی اس کی اجازت دے دی انہوں نے، اور غیر شادی شدہ ہو اس کو بھی اس کی اجازت دے دی۔ اپنے شوہر کی مرضی سے وہ دوسرے کے ساتھ چلی جاوے، اس کی اجازت دے دی، اور اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر چلی جاوے دوسرے کے پاس، اس کی بھی اجازت دے دی، اور یہاں تک کہ اجازت دے دی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی شوہر بھی اگر اس سے مباشرت کرے گا تو اس کی اجازت و مرضی سے کرے گا، اور اگر اس کی اجازت و مرضی کے بغیر مباشرت کر لے تو اس پر بھی عصمت دری کا کیس درج ہو جائے گا، مقدمہ درج ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو بالکل زمانے جاہلیت میں ہو رہا تھا وہی آج ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے زنا کرتے ہیں اور پھر پوری بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرا ہے، میں نے اس سے زنا کیا ہے اور یہ بیٹا میرا ہے، اور پھر بچے پر دعویٰ کرتے ہیں کہ بچہ میرا ہے، اور چونکہ وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں بھائی جب اس نے اس سے مباشرت کی، اس کے نطفے سے ہے تو اس کا بیٹا ہے، تو قانون ان کی مدد کرتا ہے اور وہ بیٹا اس کو دلوایا جاتا ہے، وہ بچہ اس کو دلوایا جاتا ہے۔ یہی بالکل زمانے جاہلیت میں تھا جیسا کہ ہمیں پڑھا ہے، اور وہی سب کچھ آج ہو رہا ہے۔ اب آپ اس کو روشن خیالی کہیے، آزادی کہیے، جہالت کہیے، بے حیائی کہیے، یا کچھ بھی کہیے، اور جب تک ایمان کی دولت نہ ہو اور جب تک وحی کا علم نہ ہو تو ان چیزوں کی برائی معلوم نہیں ہو سکتی کسی کو۔ بلکہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور جو میڈیا پر بکا جا رہا ہے
اکثر و بیشتر آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر خواہش نفسانی کے مطابق جب وہ ہوتا ہے تو ان کو اچھا لگنے لگتا ہے، اور رہی صحیح کسر شیطان پوری کر دیتا ہے، وہ دیکھا اس سے بڑھیا کیا ہوگا، ہاں وہی کہتا ہے بس چھوڑ دے۔